فیڈرل بجٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں پر بہت ساری پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں. اس پر مارکیٹ پر کیا اثر ہوگا اور جو صارف ہے کیا اثر ہوگا, اس پہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسیشن HM شہزاد صاحب. شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. جو مارکیٹ پہ اور کنزیومر پہ جو اثر ہے اس کی بات اگر ہم کریں اور جو نمبرز ہیں اس پہ بات کریں, سب سے پہلے ایک سوال بنتا ہے جو عام صارف کی نظر میں ہم دیکھیں, جو ایک مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے, 2 بچے, میاں بیوی, سستی میڈ ان پاکستان گاڑی, کیا اس قدم سے وہ جو خواب ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا اس پہ؟ دیکھیں ہماری بدنصیبی رہی کہ جب پاک سوزوکی جب پاک سوزوکی بننے گئی, میں 81 کی بات کر رہا ہوں, ایک ڈیلیشن پروگرام پہ سائن ہوا سوزوکی جاپان کے ساتھ کہ بھائی اب یہ سوزوکی پاک سوزوکی ہونے جا رہی ہے. اس ڈیلیشن کی جو اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ آئندہ 5 سال بعد ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں آئے گی, ہم لوکلائزیشن کریں گے, عوام کو سستی معیاری گاڑی دیں گے, ٹھیک ہے, اور ایکسپورٹ کریں گے. آج سوزوکی کو 40-42 سال ہو گئے, ابھی تک نہیں ہوا. آج ہمارا خواب وہی خواب ہے. ایک سوزوکی الٹو جو پاکستان میں اس وقت اگر آپ لیں, مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں لے سکتی, 36 لاکھ روپے کی, میری تو سکت نہیں ہے, 36 لاکھ روپے کی یہی گاڑی سوزوکی, آگے سوزوکی کے بعد کچھ اور نام ہے پڑوس ملک میں ہے, وہ 3.25 لاکھ روپے کی ہے. اگر ان کا روپیہ اسٹرانگ ہے تو 12 لاکھ روپے بنتے ہیں, کہاں 36 لاکھ کہاں 12 لاکھ. آپ اندازہ لگائیں اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی مہنگی گاڑی کیوں ہے. ہم CKD SKD اسمبلی امپورٹ کے محتاج ہیں. جب تک وہ نہیں آئے گی گاڑی نہیں جڑے گی. جب گاڑی نہیں جڑے گی, آپ نے عوام سے سالانہ اربوں روپیہ لے لیتے ہیں, تو ان کو گاڑی کب دیں گے. یہ سب سے بڑا جو پرابلم ہوا ہے اس پچھلے 40 سال میں جتنی بھی حکومتیں ہیں, یہ ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کے ساتھ یہ حکومتیں بھی یہ برابر کی شریک ہیں اس گناہ میں. اور ایک ادارہ ہمارے یہاں ہے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ, وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. اس کا کام یہ تھا کہ وہ مینوفیکچرنگ کی طرف لے کے جاتا, لوکلائزیشن کی طرف لے کے جاتا, میڈ ان پاکستان گاڑی کی طرف لے کے جاتا. لیکن کیونکہ ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کی B ٹیم وہ بیٹھی ہوئی ہے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں, اب اس کے بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ کبھی علی حبیب صاحب ہوتے ہیں, علی حبیب کی فیملی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ ان کے کارندے ہوتے ہیں چنے ہوئے. یہ لوگ وہاں پر یہ بیٹھ کے لوکل اسمبلرز, جبکہ ہمیں کہنا چاہیے 40 سال میں کہ لوکل مینوفیکچرر, ٹھیک ہے, یہ لوکل اسمبلر آج تک ہم محتاج ہیں CKD SKD اسمبلی امپورٹ کرنے کے. اچھا, لیکن اب آپ نے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی بھی بات کی, لیکن انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بھی اب جو پری شپمنٹ انسپیکشن ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. جی وہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. جب حکومت نے پچھلے سال بجٹ میں بیگیج کے اوپر پابندی لگا دی کہ بیگیج پہ اب گاڑیاں نہیں آئیں گی, حالانکہ بیگیج TR اور گفٹ کے تحت جو گاڑیاں آتی ہیں وہ سمندر پار پاکستانی بھیجتا ہے. 24-25 میں 40,000 گاڑیاں بھیجی, $850 ملین. یہ وائٹ ٹریڈ ہے. TR بیگیج گفٹ کے تحت جو سمندر پار پاکستانی گاڑی بھی بھیجتا ہے اور ڈالر ڈیوٹی بھیجتا ہے. آپ 17,000 آئٹم امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں, آپ کو سب کے اندر ڈیوٹی پاکستانی روپیز میں ملتی ہے. آپ نے یہی ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی اور جو نئے پلیئرز آئیں چائنیز کورینز, ان کے کہنے پہ آپ نے بیگیج کو بند کر دیا. ایک طرف وہ رقم بھی گئی, آپ کی ڈالر ڈیوٹی بھی گئی, پلس جو عوام کو سستی معیاری گاڑی ملی تھی وہ بھی بند ہو گئی. اب آپ نے کہا جی پری شپمنٹ سرٹیفکیٹ, چلیں جی بسم اللہ. آپ نے کہا لوگوں نے وہاں سے پری شپمنٹ سرٹیفکیٹ کرا لیا. کرانے کے بعد وہ گاڑیاں کراچی پورٹ پہ آ کے رک گئیں, اس لیے کہ وہ جو بینڈ لگایا تھا اس کے بعد وہ گاڑیاں پہنچی ہیں. کچھ شپمنٹ لیٹ پہنچے, کچھ لوگوں نے وہاں سے گاڑی لیٹ چڑھائی. بہرحال کامرس منسٹری اور خاص کر میں وزیر اعظم صاحب کا اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح بھی ان کو ریلیز آرڈر دے دیا ون ٹائم, جو یہ گاڑیاں آ گئیں.
یہ جو گاڑیاں اب جو ریلیز ہو رہی ہیں اس کی. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف تو پری شپمنٹ سرٹیفکیٹ وہاں لگا بھی دیا اور وہ لے کے آ بھی گیا. اب لانے ضروری بھی تو ہے نا اسٹینڈرڈس کے لیے. اوکے نو ایشو. ہم نہیں کہتے کہ ایکسیڈنٹ گاڑی آئے 2 نمبر گاڑی آئے, یعنی وہ گاڑی ہمیں نہیں چاہیے جو ناکارہ ہو, بہت اچھی بات. لیکن آپ نے ایک مرتبہ جب وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو چکا ہے اس کی ویریفیکیشن کے لیے آپ نے پاکستان میں 2 کمپنیز کو نافذ کر دیا کہ جی اب آپ چیک کریں گے. یہ کون سی 2 کمپنیز ہیں؟ ایک کوئی AE کر کے اور ایک گلوبل کے نام سے ایک کمپنی, میں نہیں جانتا. اور یہ کوئی 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی میں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اور کن کے کہنے پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں؟ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے کہنے پہ. جب یہ رجسٹرڈ ہو گئے تو منسٹری آف کامرس نے ان کو ایک الاؤ کر دیا کہ جی اب آپ دوبارہ چیک کریں گے. اب وہ چیک کرنے کے لیے شرط کیا رکھی ہے کہ ایک تو فیس 10,000 روپے انہوں نے طے کر لی. 5,000 گاڑیاں کھڑی ہیں تو 5 کروڑ تو یہ آفیشیل گیا. لیکن اس کے پیچھے جو وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر کے پیسے دینے پڑیں گے, وہ میرا خیال ہے کوئی 50 کروڑ سے لے کے 1 ارب روپیہ یہ رشوت جائے گی. تو میں یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں منسٹری آف کامرس سے بھی, فائنانس سے بھی اور منسٹری آف انڈسٹری سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کمپنیز کے بارے میں معلوم کہ ان کو کیوں یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ یہ ویریفیکیشن اسٹینڈرڈ سیٹ کریں, اوپر سے پیسے بھی ہوں گے. تو آپ کا کہنا ہے کہ جو امپورٹڈ گاڑیوں پہ جو ڈیوٹیز کم کی گئی ہیں اس سے فائدہ نہیں نقصان زیادہ ہوگا لوکل انڈسٹری کو, مینوفیکچرنگ کو؟ 2 باتیں, یہ آپ کے سوال کے 2 جواب ہیں. ایک تو آپ نے جب گاڑی وہاں سے بھیج دی سمندر پر پاکستانی نے تو وہ وہاں سے آلریڈی سرٹیفکیٹ لے کے آ رہا ہے. پھر تو پاکستان کسٹم کا کام ہے کیونکہ بار کوڈ اس میں لگا ہوا ہے. وہ جس کمپنی جاپان نے اس کو اوکے کیا ہے اور سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے, آپ بار کوڈ کے ذریعے اس کو چیک کر لیں. آج تو IT کا دور ہے, اتنا فاسٹ دور ہے, 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ کچھ وزارتوں نے مل کے یہ 2 کمپنیوں کو جو دیا ہے یہ تو بڑا اسکینڈل بننے جا رہا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کامرس منسٹری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر قانونی آپ نے قدم اٹھایا ہے. غیر قانونی کیسے ہے؟ یہ ایسے غیر قانونی کہ ایک پرائیویٹ بندے کو آپ نے 2 پرائیویٹ بندے کو کہہ دیا کہ یہ گاڑی کی نہیں, کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کچھ پروسیس تو ہوتا ہے نا جس کے تحت ایک کمپنی ہوتی ہے اس کو یہ اجازت دی گئی. دیکھیں نا, یہ گورنمنٹ کو اگر یہ کرنا تھا تو بہت ساری کمپنیز آتی ہیں, اخبار میں دیتے, ٹی وی پہ دیتے, ان لوگوں کو انوالو کرتے کہ جو یہ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے اور ان کے پیچھے لوگ کون ہیں. تو میرے حساب سے تو یہ یعنی کہ یہ ضرور آپ کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اول تو یہ آپ کو جب ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا ہے اور وہاں پر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ وہ کمپنیاں نے ان کو ویریفائی کیا اور گاڑی کو روانہ کیا ہے, پھر دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ضرورت ہے بار کوڈ لگائے, کسٹم چیک کر لے کہ ہاں بھئی یہ وہی گاڑی ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ پیسے بھی ظاہر ہے اس پہ لگیں گے. دوسری طرف ایک اور غیر ضروری قدم ہے, رشوت کا پھر موقع بھی کھلتا ہے. اچھا, اب آپ بات کر رہے تھے چینی کمپنیوں کی بھی, اس پہ بھی ظاہر ہے بہت سارا ایک پیش رفت ہوئی ہے. چینی کمپنیاں اور چینی گاڑیاں, الیکٹرک وہیکلز کافی بک رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے جو چائنیز. آپ کو لگتا ہے کہ اب چائنیز کمپنیز الیکٹرک وہیکلز کی وجہ سے یہ جو میڈ ان پاکستان کا خواب ہے پورا ہو سکتا ہے؟ بھائی 42 سال ہو گئے اس کاروبار میں مجھے, اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم دنیا کی بہترین قسم کے جہاز بنا رہے ہیں پاکستان میں, دنیا میں بم پھوڑ دیا ہمارے جہازوں نے. ہم گاڑی اسمبل نہیں کر مینوفیکچرنگ نہیں کر پا رہے, ہم لوکلائزیشن نہیں کر پا رہے. شرم کی بات ہے. جب ہم پیٹرول کی گاڑیاں آج 40 سال کے اندر ہم مینوفیکچر نہیں کر سکے, لوکلائزیشن نہیں کر سکے, تو ہم EV کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ مستقبل پاکستان کا EV میں ہے. اگر ہم لوکلائزیشن کریں, میڈ ان پاکستان ہم بنائیں. یہ ہمارا گجرانوالا, یہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, آپ ان کو آگے تو لائیں. سرجیکل انسٹرومنٹس اب بنا پاتے ہیں, ہم فٹ بال بناتے ہیں. ارے بھائی ہم بہت کچھ بناتے ہیں. دیکھیں بڑے شرم سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ 1960 کی دہائی میں نا, آج جو کچھ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں,
اس سے کروڑ درجے زیادہ 1960 میں ہم بناتے تھے. اور جنرل موٹر جب امریکہ کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, جرمنی کو ایکسپورٹ کرتے تھے, دنیا کے بہت سارے ممالک کو ہم ایکسپورٹ. آج ہم کیا وجہ ہے کہ ہم جگہ سے امپورٹ کریں CKD SKD اسمبلی. آپ نے چائنیز کا مجھے کہا, بہت اچھی بات. پاکستان میں چائنیز اور کورین آئے, انہوں نے آ کے ایک کمپٹیشن دیا بالکل ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کو. جس پرائز میں ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی آپ کو کار دیتے تھے, اس پرائز میں یہ آپ کو جی پے دے رہے ہیں. بہت اچھی بات, ویری گڈ. پروگریس ہوا, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہونا ہے چاہیے. کہ گاڑیوں کی جو فروخت اس میں اضافہ بھی ہوا ہے گزشتہ کچھ ماہ. میں ایک بات بتاؤں آپ, بات یہ کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں جو جی پے لیتے ہیں؟ بہت کم. بہت کم. ایک اس شخص کے جو میاں بیوی اور 2-3 بچے ہیں, ان کا رائٹ نہیں ہے پاکستان میں میڈ ان پاکستان بالکل. اور لوکلائزیشن کے ساتھ گاڑی. آپ کا کیا خیال ہے, تو پھر اب ای ویز کو فروغ دینا, میڈ ان پاکستان کو فروغ دینا, کیا کرنا چاہیے اب؟ آٹو پالیسی میں کیا ہونا چاہیے؟ بھائی میں تو پچھلے 40 سال سے یہ سنتا آ رہا ہوں, انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ہم ان کو مراحت دے رہے ہیں. او اللہ کا واسطہ بھائی, ان کو اتنی مراحت دے دی, اتنے موٹے ہو گئے کہ خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں, وہ گر رہے ہیں. چلیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں.